کرسمس. Merry Christmas. یہ اتنا بڑا فیسٹیول ہے کہ جو پیسہ مسلمانوں کی عید 10 سال میں بناتا ہے وہ یہ صرف 1 سال میں بنا لیتا ہے. کرسمس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر صحیح میں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے تو مسلمان پھر یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ آج سے 2000 سال پہلے فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک میریکل سے پیدا ہوئے. اس زمانے میں فلسطین میں یہودی آباد تھے لیکن ان کی حکومت یہاں پر نہ تھی. یہاں پر حکومت سپر پاور رومن امپائر کی تھی. یہاں کے بادشاہ کا نام سیزر اگسٹس تھا جس کے نام پر ایک مہینہ بھی ہے اگست. اپنے پیک پر پہنچتے ہی اگسٹس نے وہی غلطی کی جو سارے بادشاہ کرتے آ رہے ہیں. وہ غلطی جو قابل معافی نہیں ہے، یعنی وہ خود کو خدا کہنے لگا اور لوگوں سے اپنا پوجا کروانے لگا. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ غرور کا سر نیچے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام انہی یہودیوں کے ساتھ بڑا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوالاتوں سے یہ یہودی اسکالرز یعنی یہودی علماء تنگ آ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو قتل کرنے پر تل گئے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ ملا، یعنی ایک پاور ملا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار پر ہاتھ پیر دیتے تو ان کو فوراً شفا مل جاتی، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پوری فلسطین میں بہت مشہور ہوئے اور بہت سے لوگ ان کو ماننے لگے. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی کہ یہ جتنے لوگ جتنے باتیں کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، صرف اللہ کی ذات سچ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی تبلیغ دی. یہودی جو کہ تورات میں تبدیلیاں کر چکے تھے اور لوگوں سے دین کے نام پر چندہ یعنی پیسے اکٹھا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے یہ دندے بند ہونے لگے. تو یہ علماء عیسیٰ علیہ السلام سے تنگ آنے لگے اور ان کو مارنے کے منصوبے بنانے لگے. لیکن رومن امپائر کے ہوتے ہوئے یہ کرنا ممکن نہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پاور کی وجہ سے ان کی فیم بہت بڑھ چکی تھی. ایک بار فلسطین کے کیپٹل جروسلم میں ان کو بلایا گیا تو ان کی ویلکم لوگوں نے اس طرح کی جیسے کہ ایک بادشاہ کی ویلکم ہوتی ہے. تو اسی ویلکم کو دیکھ کر وہاں کے جنرل خوف میں آ گئے اور وہ بھی انہی علماء کے ساتھ مل گئے. اور اس کے کچھ لمحے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور دوسری طرف کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ ان کو مارا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے یہ سلسلہ رکنے نہ دیا اور یہ تبلیغ پوری دنیا میں پھیلا دی. اور سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے فالوورز میں سے ایک فالوور آ گیا جس کا نام تھا سینٹ پاول، جس نے چاہا کہ وہ رومن امپائر میں بھی کرسچینٹی پھیلا دے. تو اس کے لیے اس نے اس دین میں تبدیلیاں کی. یعنی سب سے پہلے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تبدیل کر کے جیزس رکھ دیا. اور دوسری جو سب سے بڑی تبدیلی یعنی جو اسلام جس چیز کا خلاف ہے وہ تبدیلی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگا یا پھر خدا کا بیٹا کہنے لگا. اور ٹوسٹ یہ ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہ تھا. اور اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا اور سینٹ پاول کے فالوورز نے عیسیٰ علیہ السلام کی پینٹنگ بنانا بھی شروع کر دی. اور آج سے کچھ وقت پہلے ہی جیزس کی ہی ایک پینٹنگ سب سے مہنگی بیچ دی گئی، جس کو اور کسی نے نہیں بلکہ محمد بن سلمان نے $450 ملین میں خریدی. Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. دیکھ اسٹوری. اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے جو کہ رومن امپائر کے ساتھ فرینڈلی تھی، رومن امپائر میں کرسچینٹی
بہت تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ رومن امپائر کے بادشاہ کانسٹنٹین نے بھی کرسچینٹی کو اپنا مذہب بنا لیا، جس کی وجہ سے سینٹ پاول کا نام آج بھی کرسچنز میں بہت مشہور ہے۔ رومن امپائر کے لوگوں کا اپنا دین یہ تھا کہ وہ جوپیٹر کا پوجا کرتے تھے، تو جب کرسچینٹی وہاں پر آنے لگی تو ان کے بیچ اختلافات اور ان کے بیچ ظلم زیادتیاں ہونے لگی، تو ان سب حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے رومن امپائر کے بادشاہ نے دونوں مذہب کو آپس میں مکس اپ کر لیا، جن سے ایک فیسٹیول نکلا کرسمس، یعنی وہ کہنے لگے کہ دسمبر کے آخر میں جیزس پیدا ہوئے تھے۔ لیکن دوسری طرف مسلمان اس بات کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں صاف واضح ہے سینٹا کلاس کون تھا۔ کرسمس اصل میں ایک چھوٹا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ جاتے اور عیسیٰ علیہ السلام یا پھر خدا کی عبادت کرتے، لیکن بعد میں اس سے لوگ بور ہونے لگے اور اس میں لوگ طرح طرح کی چیزیں ملانے لگے، جیسے کہ میوزک، شراب اور سب سے بڑا سینٹا کلاس۔ اصل میں پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا کرسچن اسکالر جس کا نام تھا سینٹ نیکلس، جو اپنی سخاوت سے بہت مشہور تھے، اور اسی سینٹ نیکلس کے نام سے سینٹا کلاس نکل آیا اور لوگ اس کو منانے لگے۔